پرانی فیکٹری شہر سے کافی دور سنسان علاقے میں واقع تھی۔ کبھی یہاں ہزاروں مزدور کام کرتے تھے، لیکن آج ٹوٹی ہوئی دیواریں، زنگ لگی مشینز اور ہوا کی سرسراہٹ کے سوا وہاں کچھ نہیں تھا۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ زیان کی بلیک کار فیکٹری کے باہر آ کر رک گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور فون نکالا۔ نیٹ ورک بالکل کمزور تھا۔ اس نے دوبارہ اس ان نون نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی، لیکن "The number you are trying to call is switched off"۔ زیان نے غصے میں فون ڈیش بورڈ پر پھینک دیا۔ اس کی نظر پیسنجر سیٹ پر رکھے ہوئے اس چھوٹے سے ویلویٹ باکس پر پڑی۔ اس نے باکس کھولا۔ ڈائمنڈ بریسلیٹ اب بھی ویسے ہی چمک رہا تھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ "بس کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہے عنایا، پھر یہ تو ہمیشہ کے لیے تمہارے ہاتھ میں ہوگا"۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے دماغ میں وہ دھمکی گونجی۔ اگلی تصویر عنایا کی لاش کی ہوگی۔ اس نے فوراً باکس بند کیا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ فیکٹری کے اندر اندھیرا تھا۔ صرف ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے چاند کی ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ ہر قدم پر اس کے جوتوں کی آواز پوری بلڈنگ میں گونج رہی تھی۔ اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ زیان فوراً اس طرف بھاگا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ صرف ہوا سے ہلتا ہوا ایک پرانا لوہے کا ڈرم تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ "کون ہو تم؟ باہر آؤ"۔ اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ آئی۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ تبھی اس کے فون پر ایک میسج آیا، ان نون نمبر سے۔ صرف 2 الفاظ لکھے تھے، "پیچھے دیکھو"۔ زیان کا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ اس نے دھیرے دھیرے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ دوسری طرف ملک ہاؤس میں مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ سب مہمان موجود تھے، میوزک بج رہا تھا، لیکن عنایا کا دل بے چین تھا۔ اس کی نظر بار بار گیٹ کی طرف اٹھتی۔ ہر بار اسے لگتا اب زیان آئے گا، لیکن ہر بار وہ مایوس ہو جاتی۔ ہیرا اس کے پاس آئی۔ "ابھی تک نہیں آیا"۔ عنایا نے اداس ہو کر سر ہلا دیا۔ "نہیں، اور اس کا فون بھی بند ہے"۔ ہیرا نے تسلی دی۔ "ہو سکتا ہے سرپرائز کی تیاری میں بزی ہو"۔ عنایا نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کا دل کسی انجانے خوف سے بھر چکا تھا۔ اسی بے چینی کے درمیان عنایا کے فون پر ایک میسج آیا۔ سینڈر کا نام نہیں تھا۔ اس نے میسج کھولا اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میسج میں صرف ایک تصویر تھی، زیان کی کار، جو اس سنسان فیکٹری کے باہر کھڑی تھی۔ تصویر کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا تھا، "اگر اسے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو کسی کو کچھ مت بتانا"۔ عنایا کے ہاتھ سے فون لگ بھگ گر گیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کیا کسی نے اس سے گھٹیا مذاق کیا تھا، یا زیان واقعی کسی مصیبت میں پھنس چکا تھا؟ اس نے فوراً زیان کو کال ملائی، لیکن اس بار بھی فون سوئچ آف تھا۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، "یا اللہ، زیان کو اپنی حفاظت میں رکھنا"۔ اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت زیان صرف کچھ قدم دور اپنی زندگی کے سب سے بڑے خطرناک راز کے سامنے کھڑا تھا۔ پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ زیان فوراً پلٹا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور آگے بڑھنے لگا۔ تبھی اوپر والی منزل سے کسی کی تالیاں بجانے کی آواز گونجی۔ "شاباش زیان، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے"۔ زیان نے فوراً اوپر دیکھا۔ اندھیرے میں صرف ایک سایہ نظر آ رہا تھا۔ چہرہ اب بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زیان نے غصے سے پکارا، "کون ہو تم؟ اور عنایا سے تمہاری کیا دشمنی ہے"؟ اس شخص کی ہلکی سی ہنسی گونجی۔ "دشمنی عنایا سے نہیں"۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، "دشمنی تم سے ہے"۔ زیان حیران رہ گیا۔ "مجھ سے"؟ "ہاں، اور اتنی پرانی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے"۔ زیان نے یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے ایسا کوئی شخص یاد نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، "آخر تم چاہتے کیا ہو"؟ اندھیرے میں کھڑا آدمی دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس کے قدم کی آواز پوری فیکٹری میں گونج رہی تھی، لیکن جب وہ روشنی کے قریب آیا، اس نے اپنے چہرے پر پہنا ہوا بلیک ماسک اور نیچے کر لیا۔ اب بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پرانی سی فائل نکالی اور زیان کی طرف اچھال دی۔ فائل زمین پر گر گئی۔ زیان نے جھک کر اسے اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے فائل کھولی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس فائل میں اس کے والد سعید خان کی پرانی تصویریں، کچھ لیگل ڈاکومنٹس اور ایک پرانا نیوز پیپر تھا۔ ہیڈ لائنز لکھی تھی، "مشہور بزنس مین کے فیصلے سے ایک فیکٹری ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی"۔ زیان نے بے یقینی سے فائل کو دیکھا اور پوچھا، "یہ سب"؟ اندھیرے میں کھڑا شخص ٹھنڈی آواز میں بولا، "اسی فیکٹری نے میری پوری زندگی چھین لی، اور اس سب کی وجہ تمہارے والد تھے"۔ زیان نے فوراً کہا، "میرے والد کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے"۔ وہ آدمی زور سے ہنس پڑا۔ "ہر بیٹا یہی سوچتا ہے، لیکن سچ ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو تمہیں بتایا جائے"۔ اتنا کہہ کر اس نے ریموٹ کا ایک بٹن دبایا۔ اچانک فیکٹری کی ساری لائٹس جل اٹھیں۔ زیان نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ دیواروں پر درجنوں تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ہر تصویر عنایا کی تھی، کبھی یونیورسٹی کے باہر، کبھی شاپنگ مال میں، کبھی ملک ہاؤس کے باہر، اور کچھ تصویریں تو آج کی ہی تھیں۔ زیان کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ اس نے غصے سے چیخ کر کہا، "اگر عنایا کو کچھ ہوا نا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا"۔ اس آدمی نے صرف مسکرا کر کہا، "ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے زیان"۔ اور اگلے ہی لمحے فیکٹری کی ساری لائٹس دوبارہ بند ہو گئیں۔ پورا ہال اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔
زیان نے اپنا توازن کھو دیا اور زمین پر گر پڑا۔ اس کے سر پر کسی بھاری چیز کی چوٹ لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے صرف اتنا سنا، آج سے تمہاری زندگی کا اصلی امتحان شروع ہوتا ہے۔